پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. کل اسکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ غریب خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے. ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے. اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے. اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی. یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج ولی خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. آج اس خوبصورت سرزمین پر آ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. یہ صرف پہاڑوں اور وادیوں کی زمین نہیں، یہ وفا، محبت، قربانی اور ہمت کی زمین ہے. گلگت کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. آپ کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو اور آپ کا پیار کو میں سلام پیش کرتی ہوں. ساتھیوں، آپ کا پیار، آپ کی محبت میں کبھی بھول نہیں سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا رشتہ صرف سیاست کا رشتہ نہیں، یہ دلوں کا رشتہ ہے. یہ شہیدوں کا خون کا رشتہ ہے. یہ عوام کی امیدوں اور خوابوں کا رشتہ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو آواز دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے اپنی جان قربان کی. اور آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان کا مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے اور پھر بند دروازے کے پیچھے آپ کا حقوق کو سودا کریں گے. صرف بلاول بھٹو زرداری وہ ایک لیڈر ہے جو آپ کے سوچتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین ہر فیصلہ میں عوام کو پہلے رکھتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتا ہے، چاہے مسئلے روزگار کا ہو، تعلیم کا ہو، صحت کا ہو یا ترقی کا. ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، عوام کی بہتری. وہ نفرت کی سیاست نہیں کرتے، وہ تقسیم کی سیاست نہیں کرتے، وہ محبت، وفا اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں. مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے. اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے. خواب تھا شہیدوں کا، عزم نوجوان ہے. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے، مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں. کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے نا انصافی ہوا، آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا. اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے
جس میں 28,000 مربع اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے. یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے. اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا، اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں. جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے. اب رہتا کیا ہے، اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خضر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور جماعت ہو، وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا. اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں، تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے، اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین، گلگت بلتستان کا زمین اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے. اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے. تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت، گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے. وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کو آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں. کی زبان ہے، جرت کا نشان ہے، اب وقت کی زبان ہے، بلاول جرت کا نشان ہے، بلاول بھٹو کی صدا ہے، بلاول بے نظیر عطا ہے، بلاول بھٹو کی صدا ہے، بلاول بے نظیر عطا ہے، بلاول آصف کا سکون ہے، بلاول بے نظیر کا جنون ہے، بلاول